اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو یقیناً اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، جس کی ذات یقیناً بہت رحمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع اور ویڈیو ہے یہ بسم اللہ پڑھنے کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بسم اللہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کروں گا، تو کوشش کیجئے گا اس کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کیجئے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اہل ذکر کے لیے بیش بہا ذخیرہ ہے، طاقتوروں کے لیے عزت ہے، کمزوروں کے لیے بچاؤ ہے، دوستوں کے لیے نور ہے، مشتاقین کے لیے سرور ہے، روحوں کے لیے راحت اور جسموں کے لیے نجات ہے۔ بسم اللہ دلوں کا نور اور نظام امور ہے۔ بسم اللہ توکل کرنے والوں کا تاج اور عرفہ کا سراج ہے۔ بسم اللہ عاشقین کی گناہ ہے۔ بسم اللہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے ہاتھ میں ساری عزتیں اور ساری ذلتیں ہیں۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ بسم اللہ اس ذات کا مقدس نام ہے جس نے آگ پیدا کی جو دشمنوں کی طاق میں ہے، اور وہ عظیم ہستی ہے جس نے اپنے دوستوں کے لیے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا۔ بسم اللہ اس کا نام ہے جو واحد بلا تعداد ہے، باقی بلا قید ہے، قائم بلا عماد ستون ہے۔ بسم اللہ ہر صورت کا آغاز ہے۔ بسم اللہ سے خلوتیں مہک اٹھتی ہیں۔ بسم اللہ سے عبادتوں کی انتہا ہے۔ یہ اس کا نام ہے جس سے دنیا کو حسن ظن ہے۔ اس ذات کا مبارک نام ہے جس کے لیے راتوں کو آنکھیں بیدار رہتی ہیں، اور وہ عظیم ہستی ہے جس کے کن کہنے سے چیزیں وجود پاتی ہیں۔ اس کا نام ہے جو چھوئے جانے سے منزہ ہے، لوگوں سے بے نیاز ہے۔ بے شک میرے اللہ کی ذات اللہ الصمد ہے، وہم و قیاس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر رحم فرمایا ہے جو شیطان کا پکا مخالف، گناہوں سے بعید، جہنم کی آگ سے خوف زدہ ہے، کثرت سے اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، ذکر اللہ میں مگن رہتا ہے اور بسم اللہ کا ورد رکھتا ہے۔ اس پر بھی اللہ کا کرم ہے جس نے اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی طرف رجوع کیا ہو، اسی پر بھروسہ کیا، اس کے ذکر میں مصروف رہا اور بسم اللہ کا ورد جاری رکھا۔ اس پر بھی جو دنیا سے بیزار، آخرت کا طلبگار، تکالیف پر صابر، انعامات پر شاکر اور اپنے آقا کے ذکر میں بسم اللہ کا ورد جاری رکھے، تو وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس نے طاغوت سے اجتناب کیا، روح کی سوکی پر اکتفا کیا، اللہ حی و قیوم کی یاد میں مشغول رہا، کیونکہ بے شک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہے، اور جو بسم اللہ کا ورد کرتا رہا۔ حرف بہر بسم اللہ پڑھو اور ہزار نیکیاں پالو، ایک ایک حرف گناہوں کے بوجھ ہلکے کر دے۔ جس نے بسم اللہ زبان سے پڑھی تو تمام دنیا اس کی گواہ ہو جائے گی، جس نے دل سے پڑھی آخرت اس کی گواہ بن جائے گی، اور جس نے بسم اللہ پوشیدہ پڑھی اللہ اس کا گواہ بن جائے گا۔ بسم اللہ ایسا جملہ ہے جو منہ خوشبو سے بھر دے اور اس کی موجودگی میں کوئی غم نہیں رہتا، اور یہی کلمہ تمام انعامات کا تتمہ ہے۔ اس سے آفات و مصائب دور ہوتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے والے سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ بالخصوص اسی امت کے لیے ہے۔ اس کلمے میں جلال و جمال ہے، چنانچہ بسم اللہ جلال فی جلال ہے، اور الرحمن الرحیم جمال فی جمال ہے۔ جس نے جلال کا مشاہدہ کیا وہ ہلاک ہوا، اور جس نے جمال کا مشاہدہ کیا اس نے زندگی پائی۔
اس کلمے میں قدرت و رحمت دونوں جمع ہے۔ قدرت فرما برداروں کی اطاعت کو جمع کرنے والی ہے اور رحمت گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمارے سب گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ تو یہاں پر سارے میرے بھائی، ساری بہنیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اور ہمارے والدین کے سب گناہوں کو اپنی رحمت سے مٹا دے، ختم کر دے، معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ پڑھو، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اطاعتوں تک پہنچ گیا وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ نور اطاعت کی بدولت اسے معینہ حق نصیب ہوا، پھر اسے بیان کی حاجت نہ رہی اور اس کا دل اسرار اور علوم ادیان کا خزینہ بن گیا۔ جو محبوب تک رسائی پا گیا وہ اشکباری، اضطراری اور بے قراری سے رہائی پا گیا۔ جس نے آنکھوں سے اس کے جمال کا مشاہدہ کیا وہ خبر و آگاہی سے بے نیاز ہو گیا۔ جو اللہ الصمد تک جا پہنچا وہ رنج و غم سے چھوٹ گیا۔ جس نے ذات اقدس کا قرب نصیب ہوا اسے جدائی سے نجات مل گئی۔ جسے شرف دیدار ہوا وہ مصائب سے آزاد ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، تو بسم اللہ کا ورد کرو۔ بے معنی باری تعالیٰ موجد کونین ہے، سی بامعنی ستار گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، میم بامعنی مندان عطیات سے نوازنے والا ہے۔ اسی طرح بھی منقول ہے کہ بے معنی بری یعنی اولاد سے بری ہے، سین بے معنی سمیع یعنی آوازوں کو سننے والا ہے، میم بامعنی مجیب یعنی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ کہا گیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاتا ہوں، مجھ سے پانی طلب کرو میں ہی پلاتا ہوں، میری طرف دیکھو میں تمہیں باقی رکھتا ہوں۔ کہا گیا کہ بے سے توبہ کرنے والے کی بقا غریہ زاری ہے، سین سے توبہ کرنے والوں کا سجدہ ہے اور میم سے گناہ گاروں کی معذرت ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، رحمان عطیات بخشنے والا اور رحیم گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ عارفوں کے لیے ہے، رحمان عابدوں کے لیے ہے اور رحیم گناہ گاروں کے لیے ہے۔ یقیناً اللہ ہمارا واحد خالق ہے اور یقیناً وہ بہترین خالق ہے، اور رحمان ہمارا رازق ہے جو بہترین رازق ہے۔ رحیم تمہیں بخشنے والا ہے اور وہ بہترین بخشش ہار ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انعامات کی تکمیل فرماتا ہے، رحمان رحیم فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحموں سے نکالا، رحمان قبروں سے نکالے گا اور رحیم اندھیروں سے اجالوں میں لے جائے گا۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے میرے بھائی بہنوں کی سبھی مشکلات و پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔